وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے شب قدر کو آخری طاق راتوں میں رکھا رمضان کے آخری عشرے میں، لیکن جو کثیر صحابہ بھی اور بعد کے اولیاء بھی ان کو جو نصیب ہوئی شب قدر وہ 27ویں رات ہے، اور اس کا اشارہ اللہ پاک نے سورۃ القدر میں بھی دیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ اگر آپ غور کریں تو اس سورہ پاک میں جو لیلۃ القدر کا لفظ ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر، یہ 3 بار آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو 3 بار آیا نا۔ لیکن اگر آپ لیلۃ القدر کے حروف نکالیں تو وہ 9 بنتے ہیں، لام یا لام تا اور آگے الف لام قاف دال را، تو یہ 9 بنتے ہیں۔ اور کتنی بار آیا سورہ قدر میں؟ لیلۃ القدر کا ذکر 3 بار، تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 27۔ تو بعض جو علماء ہیں اور صحابہ میں بھی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کثرت سے جو شب قدر آتی ہے، اگرچہ وہ گھومتی رہتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، لیکن کثرت سے اس سے مراد ہے کہ کثرت سے جو آتی ہے، اگر آپ روٹین سے زندگی میں 27 کو ہی جاگتے رہیں تو آپ کو کبھی نہ کبھی وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اس رات کے کیا فضائل ہیں، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ کے خود فرماتا ہے کہ الا من مستغفر یستغفر فیغفر له، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار، کوئی معافی مانگنے والا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں، جتنا مرضی گناہ گار ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں کر دیتا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور صاحب ایمان رہو تو میں نے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے؟ تو وہ خود اس ٹائم ندا دے رہا ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ الا من سائل یسأل فیعطی، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا اس کو عطا کر دیا جائے۔ الا من تائب فیتوب، ہے کوئی ایسا جو میرے سے توبہ کرنے والا ہو تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ اور اتنی رحمت ہے اس رات میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے تو فرمایا نا حضور نے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ جس نے گزار لیے، فرمایا کہ جس نے احتساب اور ایمان کے ساتھ گزارے، اللہ پاک اس کے تمام گزشتہ گناہ جو ہے معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ظاہر بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت ہے، حضور کو بھی پتہ ہے کہ ہر بندہ بھی روزہ نہیں رکھ پائے گا، کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ بوڑھے ہو جائیں گے، کچھ شوگر کے مریض ہوں گے، کوئی روزے نہیں رکھ سکیں گے، تو فرمایا حضور نے پھر ان کو بھی نہیں چھوڑا، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کر لے گا، فرمایا اللہ پاک اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف فرما۔ لیکن حضور نے پھر مزید فرمایا کہ ہو سکتا ہے کوئی پھر بھی رہ جائے، نہ قیام کر سکے، نہ تراویح پڑھ سکے، نہ روزے رکھ سکے، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا وہ جو لیلۃ القدر ایک رات ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر اس نے یہ رات ہی گزار لی، اللہ پاک اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ فضیلت آپ کو پتہ لگی کتنا اللہ پاک نے پیکج دیا ہے کہ معافی ہے، بس خلوص کے ساتھ مانگ لو۔ لیکن جو بات آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی اتنی رحمت ہونے کے باوجود اللہ پاک خود صدا دے رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے توبہ
کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں. کچھ لوگ ایسے ہیں اس رات بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ بات اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ فضیلت سن کے ہم کہ آج ہماری بخشش ہو گئی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو رکاوٹ بخشش میں ہے وہ کہیں ہمارے اندر ہو اور ہمیں احساس ہی نہ ہو, اس طرف توجہ ہی نہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں جن کی اس رات بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر وہ توبہ چاہتے ہیں کہ قبول ہو تو وہ جو بندے ہیں اس سے سچی توبہ کریں گے. جو چیز میں بتانے لگا, پہلی چیز فرمایا کہ جو عادی شرابی ہوتا ہے, شراب پینے کا عادی ہوتا ہے, اس کی توبہ تب بھی قبول ہوگی, اس کی مغفرت تب بھی ہوگی کہ وہ اس رات سے پہلے گزرنے سے پہلے سچی توبہ کریں. الحمدللہ اس میں ہمارے جو لوگ ہیں اتنے انوالو نہیں ہیں الحمدللہ, لیکن باقی جو چیزیں ہیں اس میں عمومی طور پر ہم لوگ انوالو ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا. دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رشتہ داریوں میں جو صلہ رحمی نہیں کرتا, اس کو قطع کرتا ہے, توڑتا ہے, رشتہ داریاں جو ہے آپس میں اس میں فساد ہوتا ہے, ناراضگی ہوتی ہے, دشمنی ہوتی ہے. فرمایا ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی بھی توبہ قبول نہیں کرتا کہ جو ایک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری کچھ نہ کچھ زندگی میں جب اکٹھے رہتے ہیں تو ہو جاتی ہے, تو وہ جو ہو جاتی ہے چاہے زیادتی کیوں نہ ہوئی ہو, لیکن اگر بغض ہے, حسد ہے, دشمنی ہے, کسی کے بارے میں کینہ ہے, تو فرمایا کہ ایسے بندے کی بھی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی جب اللہ خود فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں. کیوں پھر سارے سال تو ہم گناہ کرتے رہے, سارے سال اللہ کا کہنا نہیں مانا, سب کچھ کیا, اللہ کا کہنا نہیں مانا, اللہ کی چاہت کے مطابق نہیں چلے. اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں, میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. تو جس نے تمہاری چاہت کے مطابق کام نہیں کیا, تمہارے ساتھ زیادتی کی, تو اتنا تو جگرا ہونا چاہیے کہ اس کو معاف کرو. اس کو کرو تو میں تمہارے سارے سال کے معاف کر دوں گا. سارے سال کے کیا, پوری زندگی کے کر دوں گا, بشرطے کہ فرمایا کہ میرے دین کے ساتھ بھی تو تم نے زیادتی کی نا, میرا کہنا بھی نہیں مانا, میں تیار ہوں تمہیں معاف کرنے کے لیے. تو جس نے تمہارا کہنا نہیں مانا, جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, تم پہلے اس کو معاف کرو, میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. تو بعض اوقات ہماری توجہ ان اسباب کی طرف ہوتی نہیں ہے, تو ہم ساری رات عبادت بھی کرتے رہتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ عبادت کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے تو ہمیں اپنے دلوں میں چاہے کوئی رشتہ دار ہو یا ویسے کوئی مسلمان بھائی ہو جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو, بعض وقت ہماری طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے لیکن وہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے کی ہے, چلو مان لیتے ہیں فلاں نے کی ہو. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دلوں کو صاف کیا جائے, اللہ کی خاطر معاف کیا جائے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا, مولا تیری رضا کے لیے معاف کیا, تو ہمیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, ہمیں اس رات کا فائدہ بھی ہوگا.